بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ کن علاقوں میں جمعرات کو بارش متوقع؟ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات 13 اگست کو مملکت کے 3 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور بیشتر علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں جمعرات کو نجران، جیزان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ الجوف، حدود الشمالیہ الشرقیہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ریاض، حائل اور قصیم کے بعض علاقے بھی گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جنوب مغرب کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ جمعرات کو بحیرہ احمر میں لہریں 2 میٹر تک اونچی اٹھیں گی، جبکہ ہوائیں مغرب سے شمال مغرب کی جانب چلیں گی۔ ان کی فی گھنٹہ رفتار 15 سے 42 کلومیٹر تک ہوگی۔ تارکین کے لیے سفری اجازت نامے۔ محکمہ پاسپورٹ کی وضاحت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات سے متعلق وضاحت کی ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ محکمہ پاسپورٹ جمعرات 13 اگست 2020 سے سیاحوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مملکت آنے جانے کے اجازت نامے جاری کرنے والا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی یہ اطلاع غلط ہے۔ اس قسم کا فیصلہ جب بھی ہوگا اور اس حوالے سے جب بھی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ہدایات ملیں گی، ان سے بروقت سرکاری چینلز کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ فیصلے کی باقاعدہ اطلاع دی جائے گی اور اس سلسلے میں تاخیر سے کام نہیں لیا جائے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کا بحران ختم ہونے سے پہلے کسی بھی مقیم غیر ملکی کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے گی، نہ جانے کی۔ جب بھی اجازت کا فیصلہ ہوگا، اس کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ البتہ انسانی بنیادوں پر آنے جانے کے اجازت نامے اس پابندی سے مستثنیٰ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ گاڑی پر چٹان آ گری، 4 نوجوانوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سعودی عرب کی جیزان ریجن کی الارضہ کمشنری میں سعودی شہری دفاع کے اہلکاروں نے چٹان کے نیچے سے لاپتہ 4 سعودی نوجوانوں کی لاشیں نکال لیں۔ گاڑی پر چٹان گر جانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جائے وقوع لاشیں نکالنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں کے ساتھ مقامی نوجوان اور مقیم غیر ملکی بھی مدد کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ چاروں نوجوان گزشتہ ہفتے کو الارضہ پہاڑی علاقے میں سیر کے لیے نکلے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے۔ مختلف ادارے ان کی تلاش میں تھے۔ 2 نوجوانوں کے چچا ماجد جابر الجزمی نے سعودی میڈیا کو بتایا کہ جائے وقوع سے متصل علاقے اور قریب کی وادیوں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ ہسپتالوں اور ایسے تمام مقامات کو چیک کر لیا گیا تھا جہاں جہاں ان کے ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ چچا زاد بھائی اور داماد کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ سعودی عرب کے جیزان ریجن کی سامتا کمشنری کے ایک قریے میں رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے پر 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق بدھ 40 سالہ سعودی شہری نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لی۔ جیزان پولیس نے بتایا کہ قتل اور خودکشی کے یہ دونوں واقعات سامتا کمشنری کے قریے میں پیش آئے۔ اطلاع ملتے ہی شواہد جمع کرنے کے لیے جرائم کا سراغ لگانے والی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ قتل اور خودکشی کے واقعات انتہائی غصے کے عالم میں ہوئے۔ قتل کرنے والا بھی رشتہ دار تھا اور خودکشی کرنے والا بھی قریبی ترین عزیز تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار قتل کی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واردات کے محرکات جاننے کے لیے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کورونا ویکسین کتنی مؤثر اور محفوظ؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کے حوالے سے معلومات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ویکسین مؤثر ہے یا نہیں، اس حوالے سے سائنٹیفک بنیادوں پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق بدھ کو پریس بریفنگ میں عبدالعالی سے پوچھا گیا کہ کیا کووڈ-19 سے کورونا وائرس کی ویکسین کب مؤثر مانی جائے گی اور کب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا استعمال وائرس سے بچاؤ کا باعث بنے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ کورونا ویکسین کے مؤثر اور محفوظ ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ جب تک کوئی بھی ویکسین محفوظ اور فعال نہیں ہوگی، اسے مفید نہیں مانا جائے گا۔ عبدالعالی نے بتایا کہ سعودی حکام ہر اس ویکسین کے بارے میں جس کی انہیں اطلاع مل رہی ہے، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا اس کے استعمال سے کورونا وائرس سے تحفظ حاصل ہوگا یا نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ
اس طرح اس بات کا بھی اطمینان حاصل کیا جا رہا ہے کہ آیا متعلقہ ویکسین کے استعمال کرنے والوں کو کسی طرح کی کوئی جسمانی پریشانی تو لاحق نہیں ہو رہی۔ مکہ میں غیر قانونی فرنیچر ورکشاپ پر چھاپا، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی کے انسپکٹرز نے غیر قانونی طریقے سے فرنیچر ورکشاپ پر چھاپا مار کر غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ ورکشاپ المصفلہ محلے میں قائم تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق المصفلہ بلدیہ کے چیئرمین انجینئر یاسر بن صالح مکاوی نے بتایا کہ تفتیشی فیلڈ ٹیموں کو غیر قانونی ورکشاپ کی اطلاع ملی تھی۔ ٹیم کے افسران نے چھاپا مارا جہاں غیر قانونی طریقے سے فرنیچر، عربی مجلس اور صوفے تیار کیے جا رہے تھے۔ غیر قانونی تارکین ایک رہائشی عمارت میں ورکشاپ قائم کیے ہوئے تھے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ ورکشاپ میں سلامتی کے معمولی اصولوں کو بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ورکشاپ کا لائسنس نہیں تھا۔ بلدیہ کے چیئرمین نے کہا کہ ورکشاپ فوراً بند کر دیا گیا، مالک کو طلب کر کے اس پر جرمانہ اور دیگر قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ یاسر بن صالح مکاوی نے انتباہ کیا کہ رہائشی محلوں میں ورکشاپ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے دیگر ورکشاپس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ جو بھی اس طرح کے ورکشاپس قائم کرنے اور چلانے کا ذمہ دار پایا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول اور گھوڑ دوڑ مقابلے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول مقررہ وقت پر منعقد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ 5واں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول دسمبر میں ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق الابل کلب کے چیئرمین فہد بن حسنین نے بتایا کہ ولی عہد مملکت میں اونٹوں کی افزائش میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، وہی الابل کلب کے سربراہ اعلیٰ ہیں۔ فہد بن حسنین نے کہا کہ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول 5 دسمبر 2020 کو منعقد کیا جائے گا۔ ولی عہد نے کورونا کے باوجود میلے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے میلہ مقررہ وقت پر منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اس کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق گھوڑ دوڑ کلب نے کہا ہے کہ گھوڑ دوڑ کا تیسرا اور چوتھا مقابلہ جمعے اور ہفتے کو الحویہ کے کنگ خالد بن میدان میں ہوگا۔ اس موقع پر ایوارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ جمعے کی گھوڑ دوڑ 7 راؤنڈز پر مشتمل ہوگی۔ انٹرنیشنل پروازوں کے لیے تاریخ متعین نہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی سول ایوی ایشن نے اکتوبر سے بین الاقوامی فلائٹس کی بحالی کی خبروں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق GACA کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، ایسا کوئی سرکولر جاری نہیں کیا گیا۔ گزشتہ ہفتوں سے سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی اکتوبر سے ہوگی۔ GACA کے عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کورونا وائرس کیسز کی تعداد سے مشروط ہے، جو 3 ہندسوں پر آنا چاہیے، یعنی کیسز کی تعداد یومیہ چند سو تک محدود ہونے تک مشروط ہے۔ جنرل اتھارٹی سول ایوی ایشن نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے جعلی سرکولر کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ GACA کے ترجمان ابراہیم بن عبداللہ الروسیہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ سرکولر مکمل طور پر بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ ریاض میں ذہنی مریض نے میل نرس کو قتل کر دیا۔ ریاض میں ایک مریض نے میل نرس عبدالکریم المطیری کو علاج کے لیے گھر بلا کر قتل کر دیا۔ عربیہ نیٹ کے مطابق ریاض میں ذہنی صحت کمپلیکس کے میل نرس عبدالکریم المطیری نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ذہنی مریض کے ہاتھوں ہوگا۔ المطیری کے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ نے اہل خانہ سے رابطہ کر کے جب یہ اطلاع دی کہ ان کا بیٹا ایک مریض کا علاج کرتے ہوئے مریض کے ہاتھوں مارا گیا تو پورا خاندان غم سے نڈھال ہو گیا۔ المطیری کے بھائی نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ عبدالکریم نے ذہنی مریض کے باپ سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے گھر پہنچا دے۔ اس پر باپ نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا اس وقت گھر پر تنہا ہے، آپ اسے دوا دے سکتے ہیں۔ تاہم المطیری جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، مریض نے اچانک ان پر تیز دھار آلے سے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا۔ چچا زاد بھائی نے بتایا کہ جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ عبدالکریم کی عمر 28 برس تھی۔ ان کے تمام رشتہ دار اور احباب عبدالکریم کی خوش اخلاقی کے گواہ ہیں۔ المطیری کے چچا زاد بھائی نے مطالبہ کیا کہ فیملی میڈیسن کے دوران مریضوں سے ملتے وقت میل نرس کے علاوہ طبی عملے کا ہونا ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ مریض حملہ آور ہو تو ایسی صورت میں سے بچایا جا سکے۔ سعودی کفیل اقامہ نہ لگوائے تو کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟
سعودی عرب میں 25 لاکھ کے قریب پاکستانی مقیم ہیں، جن میں کئی کفیل کے سلوک اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی یا اور مسائل پر پریشان رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ایک پاکستانی کارکن نے اردو سے پوچھا۔ سعودی عرب میں روزگار غرض سے مقیم عمران شفیق نے سوال کیا، مجھے مملکت آئے ہوئے 2 برس ہو چکے ہیں، اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفیل نے ابھی تک میرا اقامہ نہیں بنوایا، کیا میرا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر مملکت آتا ہے، اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد فریقین یعنی آجر اور اجیر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر فریقین میں کسی کا اتفاق نہیں ہوتا تو اس دوران معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے غیر ملکی کو واپس اس کے ملک روانہ کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری کفیل کی ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ بنوائے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار کفیل ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ مقررہ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد اقامہ نہ بنوانے پر جوازات کی جانب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جو 500 ریال ہے۔ قانون کے مطابق کفیل اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے، اور اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں، جس میں مکمل تفصیلات بیان کریں تاکہ وہ آپ کی قانونی مدد کر سکیں۔